بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے مظلوم کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے، چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایسے واقعات جو نمونہ بن گئے، یاد رکھیے کہ دنیا ان کو آج تک یاد کرتی ہے، ظالموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ بہت سارے واقعات تو پچھلی قوموں کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ظالم قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا، ان پر الزام لگائے، ان پر بہتان جھوٹے الزام لگائے، ہے نا، ان کی بات کو نہیں مانا، یہ سب تو ہم جانتے ہیں۔ فرعون ایک مثال ہے ہمارے سامنے کی، جب اس نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر، ان کو غلام بنا کر اپنے ملک میں رکھا اور ان سے جو ہے زیادتیاں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبا دیا، اس کی قوم کو ڈبا دیا، اور اس کو ڈبانے کے بعد، مرنے کے بعد، اس کے جسم کو اللہ نے حکم دے دیا جو پانی اور مٹی کو کہ اس کو محفوظ رکھو، اس کو کوئی وہ نہیں کرے گا، اور قیامت تک کے لیے اس کا جسم نمونہ رہے گا، لوگوں کے لیے نشانی بنا ہوا رہے گا۔ تو کیسی عبرت ہے نا، ظالم بادشاہ جو رعایا پہ ظلم کرتا تھا، قیامت تک کے لیے اس کا جسم اللہ باقی رکھیں گا تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آئیے چند واقعات اور ہم دیکھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بڑا مشہور معروف واقعہ ہے کہ ان پر ایک شخص نے ظلم کیا۔ ہوا یوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا جو ہے ذمہ دار بنایا، گورنر بنایا۔ کوفہ کے لوگوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا کہ سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں، صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، اور دوسرا الزام یہ لگایا نماز کے بعد نماز نہیں پڑھاتے ایک تو صحیح، اور جو ہے انصاف نہیں کرتے لوگوں میں، ٹھیک، یہ الزام لگایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا سعد کیا بات ہے، ایسے ایسے الزام ہے؟ تو کہا میرے مومنین، میں تو ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں کیوں کروں اور میں لوگوں پہ کیوں ظلم کروں گا؟ تو اس کے بعد جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے یہی امید کرتا تھا۔ اب ایک آدمی کو ساتھ دیا اور کہا جاؤ کوفہ اور اس سے کہا کہ یہ وضاحت کر دو۔ وہ شخص چلا وہاں کوفہ، جانے کے بعد اس نے اعلان کیا اور کہا کہ امیر المومنین نے ان سے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے، اور سعد نے جو ہے یہ بات بتا دی، اس طرح سے ایسا ایسا ہے، ٹھیک، مطلب وہ نماز برابر پڑھاتے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ خود جنگ میں نہیں جاتے اور دوسروں کو بھیجتے۔ تو کہا ایسی بات نہیں، میں خود بیمار تھا جنگ میں، ہے نا، جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بیمار تھے جنگ قادسیہ میں، وہ پرسنلی نہیں تھے لیکن جنگ نہیں لڑی آپ نے، اس لیے کہ آپ بہت بیمار تھے، اور اتنے زیادہ بیمار تھے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ ایک سواری پر آپ کو سوار کیا گیا، ایک اونچے مقام پر، پھر آپ کو بٹھا دیا گیا، وہاں آپ لیٹ گئے اور لیٹ کر انسٹرکشنز دیتے رہے پوری فوج کو، لیکن پرسنلی نہیں انوالو ہو سکتے۔ سمجھ لیجئے کسی کو ٹائیفائڈ ہوگا تو اب اتنے بخار اور اس میں آدمی جس میں گل جاتا ہے کیسے چلے گا، لیکن وہ گئے جنگ کے میدان میں، ایک ٹیلے پہ لیٹ گئے اور لیٹ کے حکم دیتے رہے لوگوں۔ الزام لگا دیا جنگ میں نہیں آتے، دوسروں کو بھیجتے خود نہیں آتے ہیں، نماز میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس آدمی کے ساتھ گئے، اس نے اعلان کیا کوفہ میں، دیکھو امیر المومنین نے سعد سے بات کی اور سعد نماز ایسی پڑھاتے ہیں، وہ انصاف بھی کرتے ہیں، اور جنگ میں کیوں حصہ نہیں لیا اس کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک آدمی آگے بڑھا اور بڑھ کر اس نے کہا کہ نہیں سعد ایسا ہی ہے، وہ نماز برابر نہیں پڑھاتا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے برا بھلا جو ہے باتیں جو ہے کہنے لگا۔ جب یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ وہ مظلوم ہیں، انہوں نے ظلم نہیں کیا لوگوں پر اور یہ آدمی ان پر ظلم کرتا ہے، تو آپ نے بد دعا کی۔ اس لیے میں نے کہا نا، مالدار اور غریب کا بھی فرق نہیں۔ سعد بن ابی وقاص ایک مالدار صحابی ہے لیکن ان پہ ظلم ہوتا ہے، ایک عام آدمی ان پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب انصاف نہیں کرتے، نماز برابر نہیں پڑھاتے ہیں، جنگ میں شامل نہیں ہوتے، آپ کو بہت برا لگا، اور یہ صحابی رسول کنٹرول نہیں کر پائے ظلم کو، اور آپ مظلوم تھے، آپ نے بد دعا دے دی اس کو اور کہا اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو اور فقر کو لمبا کر دے، تو اس کی عمر کو بھی لمبا کر دے اور اس کی غریبی کو بڑھا دے، تو اس کی فقر کو، اس کی فقیری کو اور اس کو عمر کو لمبا کر دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے اور اس کو فتنوں میں ڈال دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے بہت لمبی زندگی جیا، بہت لمبی زندگی جیا، انتہائی غریب تھا اور اتنا بدترین اور فتنے باز شخص تھا کہ جہاں رہا اس نے فتنہ کیا، مطلب اس کے نام اعمال میں گناہ جمع ہوئے، لمبی عمر تک گناہ کرتا رہا اور غربت کی زندگی جیا، اللہ نے بد دعا قبول کر لی۔ ایک اور شخص نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسی قسم کا ایک الزام لگایا، آپ کو الزام برداشت نہیں ہوا، آپ عشرہ مبشرہ کے اندر سے آپ پر الزام لگائے گا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی
اے اللہ اس ظالم کو بدلہ دے۔ ایک اونٹ کے ریوڑ میں سے نکل کر آیا اور آ کر اس کی گردن پکڑا، گردن پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا کہ گردن الگ ہوگی اور دھڑ الگ ہوگا۔ سمجھ رہا؟ تو مظلوم کی بد دعا بہت خطرناک چیز ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہوتا ہے، آج ہی معافی مانگ کے پیچھے ہٹ جائیے، ورنہ اگر یہ بد دعا دے دیں گا تو اللہ فوراً یا بعد میں، جیسا وہ آدمی کئی لمبی زندگی جیا، فقیری کی جیا اور اتنا فتنے باز تھا، جہاں جاتا فتنہ کرتا اور گناہ کرتا تھا، یہ بد دعا کا نتیجہ تھا۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کا ظلم لوگوں پہ نہ کریں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے سعید بن زید جو ہے رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ان پر ظلم کیا، ایک عورت نے ان پر ظلم کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ یہ جو ہے سعید بن زید جو ہے رضی اللہ عنہ پر ایک تہمت لگائی ایک عورت نے، اور کیا کہا کہ انہوں نے ناجائز میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ کیا کیا؟ ناجائز میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ تہمت جو ہے لگائی اس عورت نے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ مجھ پر کوئی ظلم کا الزام لگاتا ہے، میں نے اس کی زمین لوٹی، آپ مظلوم تھے اور آپ کے جو ہے زبان سے بے ساختہ بد دعا نکل گئی۔ اور صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے۔ اور بد دعا کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ میں نے زمین لی تمہاری، جبکہ میں وہ شخص ہوں جس نے یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ جس نے ایک بالی زمین بھی ظالمانہ طور سے کسی کی چھین لی، قیامت کے روز جو ہے اس کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر وزن لٹکایا جائے گا۔ یہ وہ صحابی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، تو کہا تو مجھ پر وہ الزام لگاتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنی کہ جو ایک بالی زمین ملے گا 7 زمین کی توق لٹکائیں گا۔ بہرحال وہ عورت الزام سے باز نہ آئی، انہوں نے مظلوم تھے بد دعا دے دی اور کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی زمین میں ہلاک کر دے جس کے بارے میں مجھ پہ الزام لگایا۔ اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین میں ہلاک کر جس میں مجھے الزام لگایا۔ وہ عورت کے بارے میں آتا ہے وہ اندھی ہو گئی، اندھی ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ چل رہی تھی، اسی زمین میں ایک گڑھا تھا، اس میں گر کر مری ہوئی لوگوں کو ملی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظلم کو ہم جو ہے معمولی نہ سمجھے، جیسا کہ بہرحال آج کل ہم دیکھتے ہیں ظلم کو ہم جو ہے بہت معمولی سمجھتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے حجاج بن یوسف یہ ایک بہت بڑا ظالم تھا، یاد رکھیں، اس نے بہت ظلم کیے، ٹھیک ہے، صحاباؤں کو تکلیف پہنچائی اور بہت برا سلوک کیا۔ حجاج بن یوسف کے تعلق سے آتا ہے کہ جس نے بے شمار جو ہے صحابہ اور تابعین کو تکلیف پہنچائی اور کچھ کو یاد رکھیے قتل بھی کیا اس شخص نے، یاد رکھیے۔ اور اس نے جو ہے سعید بن جبیر جو ہے رضی اللہ عنہ ان پر بھی جو ہے الزام لگایا اور الزام لگانے کے بعد ان پر ظلم کیا اور ان کا ناحق آخر میں اس نے خون بہایا، یاد رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے اس کو بد دعا دی اور بد دعا دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے جو بد دعا دی ان کے شہادت کے بعد یہ ہوا، انہوں نے بد دعا اس کو دی۔ بد دعا کے الفاظ دیکھیے وہ اس طرح سے کہ اے اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی اور کا ناحق خون بہانے کی مہلت نہ دینا۔ یہ بد دعا دی، اس نے ان کو قتل کرا دیا، انہوں نے یہ بد دعا دی۔ اس کے 15 دن بعد حجاج بن یوسف بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر مرا، بہت تکلیف کے ساتھ مرا، اور اتنی عبرتناک اس کی موت تو یاد رکھیے کہ اس کو اگر خبر میں دفنایا نہ جاتا تو لوگ اس کو آگ لگا دیتے۔ مطلب اتنا فتنہ ہوا لوگوں کے بعد میں، اتنا غصہ آیا کہ اگر اس کو جلدی دفنایا نہ جاتا تو اس کی خبر کو لوگ آگ لگاتے تھے، اور دفنانے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس کی خبر کو فلیٹ کر دیا، اس لیے کر دیا کہ لوگ اس پر بھی آمادہ تھے کہ دفنانے کے بعد خبر بھی ملے تو نکال کے جلائیں گے اس کو۔ اتنا برا انجام، ظلم تو کیا، لیکن 15 دن میں اللہ نے دیکھی کیسا رزلٹ لایا کہ 15 دن پہلے تک اتنا ظالم کی قتل کرا دیا، اور 15 دن بعد اللہ نے اس مظلوم کی بد دعا سنی، اور اس کا حال یہ کیا کہ 15 ڈیز بعد تڑپ تڑپ کے بلک بلک کر مرا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے جلانے کا ارادہ کر لیا اس کو، تو اس کے رشتہ داروں نے کیا کیا، اس کو دفنانے کے بعد خبر کو برابر کر دیا کہ نکال کے نہ جلائے اس کے میت کو، سمجھ رہے؟ اس بری موت مرا۔ تو یاد رکھیے ہمیں مظلوم کی آہ سے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، کوئی اس میں آڑ حجاب نہیں ہوتی، آنکھ کے شعلے کی طرف پہنچ جاتی ہے، اور اللہ اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا لیتا ہے اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاتھ سے کبھی ظلم نہ ہو، یہ بات ہم طے کریں، اور مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کریں۔